اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ ماہ رمضان کے 9ویں دن کی دعا کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے اس طرح منقول ہے، فرمایا ہے اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ بمحبتک یا امل المشتاقین۔ اے پروردگار، اس دن میں اپنی وسیع رحمتوں میں سے میرا حصہ قرار دے دے، اور اس دن میں مجھے اپنی روشن اور واضح دلائل کی سمت رہنمائی فرما۔ اس دن میں اپنے واضح اور روشن دلائل کی سمت میری رہنمائی فرما۔ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ، اور میری پیشانی کو پکڑ کر مجھے اپنی کامل ترین رضایت کی سمت لے چل۔ تجھے تیری محبت کا واسطہ اے مشتاق اور آرزومند لوگوں کی پناہ گاہ۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس دعا کے اندر بھی مومن کے لیے ایک حکمت عملی معین کرنے کی ہے، اور مومن کو یہ بتایا ہے کہ اگر تم ماہ رمضان کے اندر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ چیز کیا چیز ہے جو تمہیں ملنا چاہیے۔ فرماتے ہیں خدایا اس دن میں اپنی وسیع رحمتوں میں سے میرا حصہ قرار دے دے۔ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ وہ خدا غفور و رحیم اس مہینے کے اندر نہیں معلوم کتنے لوگوں کو ان کی گناہوں سے بخش رہا ہوگا، کتنے ہی لوگ ہوں گے جو آتش جہنم سے آزادی حاصل کر رہے ہوں گے۔ اس کی رحمتیں بے شمار ہیں۔ کچھ ایسے گناہ گار ہوں گے جنہوں نے زندگی میں ہمیشہ گناہ انجام دیے ہوں گے، اس سال اللہ کی رحمت سے اطاعت اور پرہیزگاری کی سمجھ جا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہوں کا بوجھ ہوگا ان کی گردنوں پر، اس مہینے میں کچھ ایسے کام انجام دیں گے، کچھ دوسروں کی دعاؤں کے صدقے میں خدا متعال ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک مومن جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ مہینہ وسعتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خدا متعال کی رحمتیں برس رہی ہوں گی، تو وہ سوچتا ہے اور خدا متعال سے آرزو کرتا ہے کہ اے پروردگار، جب تیری اتنی وسیع رحمتیں تیری مخلوقات کو مل رہی ہیں، میرا بھی کوئی حصہ قرار دے دے۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں رحمتوں سے کے ملنے کا مطلب معنوی رحمتیں ہیں۔ ان معنوی رحمتوں کے اندر اپنا حصہ لینا چاہتا ہے۔ اب آپ یقیناً دیکھتے ہوں گے اپنے اطراف میں بھی کہ وہ لوگ جو معمولاً عام دنوں میں اتنے عبادت گزار نہیں ہوتے، ماہ رمضان میں عبادت کرنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بڑھ جاتی ہے۔ مثلا نماز شب پر پہلے اتنے معتقد نہیں تھے یا اتنے پابند نہیں تھے، تو اس مہینے میں پابندی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ مانگنے والا خدا متعال سے مانگ رہا ہے کہ اے پروردگار، تو سب کو رحمتیں دینے والا ہے، شاید میں ان رحمتوں کے قابل نہ ٹھہرا ہوں، شاید میرے اعمال کے اندر کمی رہ گئی ہو، لیکن تجھے تیری محبت کا واسطہ اس ماہ مبارک رمضان کے دن اپنی وسیع رحمتوں میں سے میرا حصہ قرار دے دے۔ واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ، اور اے پروردگار اس دن میں اپنی روشن دلیلوں کی سمت میری رہنمائی فرما دے۔ خدا متعال کی دلائل پوری کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں، یہ پوری کائنات آیت خدائی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اللہ کی نشانیوں کو دیکھ نہیں پا رہے۔ کون ہے جو نکلتے ہوئے سورج کو نہیں دیکھ پا رہا؟ قرآن کریم نے جگہ جگہ تذکرہ فرمایا کہ یہ سورج کے نکلتے ہوئے کو دیکھو، اس کے اندر تمہاری نشانی ہے۔
زمین اور چاند و ستارے یہ سب کے سب اپنے مدار پہ گردش کر رہے ہیں، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ آج کون ہے جو نہیں جانتا کہ کائنات کا نظام اتنا پیچیدہ نظام ہے؟ اربوں کھربوں ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اور بعض اوقات کئی کروڑ ستاروں اور سیاروں کی گیلیکسیز ایک دوسرے کے درمیان میں سے گزر جاتی ہیں، اور کسی کا نظام درم برم نہیں ہوتا۔ خدا متعال کی پیچیدہ دنیا اتنی پیچیدہ ہے کہ کروڑوں ستارے اور سیارے، اس گیلیکسی کے بھی تمام ستارے اور سیارے اپنے محور پر گردش کر رہے ہوتے ہیں، اس گیلیکسی کے بھی تمام ستارے اور سیارے محور پر گردش کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود اربوں سال گزر جانے کے باوجود یہ دنیا قائم و دائم ہے، باقی ہے، جبکہ ان میں سے کسی ایک کا غلط چلنا سب کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا واہدنی فیہ لبراہین کالساطعہ، اے پروردگار تیری نشانیاں تو زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، تیرے دلائل زمین و آسمان میں، اللہ کے نبی حجت خدا بن کر زمین پر تشریف لائے، اہل بیت اطہار علیہ السلام حجج الہی تھے، اللہ کی حجتیں تھیں، خود قرآن کریم اللہ کی حجت ہے جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ نشانیوں کے ہوتے ہوئے، اللہ کی حجتوں کے ہوتے ہوئے میری آنکھوں میں، میری بصیرت میں کمی ہے۔ واہدنی فیہ لبراہین کالساطعہ، اے پروردگار اس دن میں مجھ پہ لطف و کرم کر دے، میں تیری ان نشانیوں، ان حجتوں کو دیکھنے کے قابل بن جاؤں، انہیں سمجھنے کے قابل بن جاؤں، میرا شعور اتنا بڑھ جائے کہ میں ان کو درک کر سکوں۔ ورنہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے سامنے اللہ کی حجت ہوتی ہے، سمجھ نہیں پاتا، مگر کربلا کے میدان میں کچھ اور ہوا۔ کربلا کے میدان میں ایک طرف سے سید الشہداء کی حجت ہے جو مضبوط ترین حجت ہے، جس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، نواز رسول ہونے میں، ان کے حق پہ ہونے میں، یزید کے باطل ہونے میں۔ ان کی اس حجت کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ ایسے ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور ان تمام کے ہوتے ہوئے پھر بھی ہزاروں دسیوں ہزار افراد وہ تھے جو ان تمام نشانیوں کو دیکھ رہے تھے، ان تمام دلائل کو دیکھ رہے تھے، حضرت حر جیسے کہ پلٹنے کو دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا، سید الشہداء کو شہید کرنے میں مشغول رہے۔ بس اللہ کی حجت بعض اوقات ہوتی ہے، دلیلیں ہوتی ہیں، بصیرت نہیں ہوتی دیکھنے والے میں۔ یہاں پر وہی بصیرت مانگی گئی ہے، واہدنی فیہ لبراہین کالساطعہ، اے پروردگار اپنی روشن دلیلوں کی سمت میری ہدایت کر دے، میں خود بخود اس سمت سفر کروں۔ بعض اوقات انسان پوری زندگی گزار دیتا ہے، 40-50 سال 60 سال گزارنے کے بعد اچانک اسے احساس ہوتا ہے کہ جو وقت گزارا وہ اچھا نہیں تھا۔ کتنی حسرت ہے اس کے اندر، کتنا افسوس ہے اس کے اندر۔ خدا نہ کرے کوئی طالب علم کسی ادارے کے اندر تعلیم حاصل کر رہا ہو، 4 سال تک محنت کرے، اس کے تمام امتحانوں کو بے حسن خوبی طے کرے، پیسہ بھی لگائے، محنت بھی لگائے، جذبے سے کام کرے، 4 سال کے بعد جب وہ امتحانوں میں سب میں سرخروئی حاصل کرنے کے بعد اس ادارے کی سند لینے جائے تو پتہ چلے کہ اس کی سند کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی ڈگری ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے بعض لوگوں کے ساتھ دنیا میں ایسے ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، مقابلے میں آتے ہیں، کمپٹیشن کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں، مقامات کو حاصل کر لیتے ہیں، موت سے کچھ وقت پہلے احساس کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ سب دنیا کا تھا اور میں چند سال میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ پھر ایک حسرت ہے، اب ایک ندامت رہ جاتی ہے۔ واہدنی فیہ لبراہین کالساطعہ، اے پروردگار جب تک میرے اعضاء میں طاقت ہے، میرے ذہن کے اندر ہمت ہے، ابھی سے مجھے اپنی روشن دلیلوں کی سمت ہدایت کر دے۔ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ، اور اے خدایا ممکن ہے میں گمراہ ہو رہا ہوں،
ممکن ہے میں توجہ نہ دوں، تو میری پیشانی کو گویا پکڑ لے اور مجھے اپنی کامل ترین رضایت کی سمت لے چل۔ بعض اوقات کوئی انسان نشے کا عادی ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، نشے کا عادی ہونے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ نشہ چھوڑے لیکن نشہ چھوٹتا نہیں ہے، تو یہ اپنے علاج کرنے والوں کو اجازت دے دیتا ہے کہ میرا علاج کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں ہاتھ باندھنے پڑیں، پاؤں باندھنے پڑیں۔ قبول کر لیتا ہے کہ ہاں یہ میں سختی جھیلنے کو تیار ہوں، میں یہ سختی جھیلوں گا تاکہ میں نشے سے نجات حاصل کر لوں، کیونکہ جب میں نشے میں آؤں گا تو میرا دماغ کام نہیں کرے گا، میرا ارادہ کمزور ہو جائے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اے پروردگار ہمیں اپنی پیشانی سے پکڑ کر اپنی رضایت کی سمت لے چل۔ اگر ہم گمراہ ہونا بھی چاہیں پروردگار تو ہم پہ لطف کر دے، ہم گمراہ نہ ہوں، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارا کمال تیری رضایت کے اندر ہے۔ ہم دنیا میں سب کچھ کر لیں، تیری رضایت نہ ملے سب بیکار ہے، پھر ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہوگا، اور اگر تیری رضایت نہ مل پائی تو پھر باقی سب کا کیا فائدہ۔ فرمایا خذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ، اے پروردگار میری ہدایت کر دے۔ البتہ یہ ہدایت مفت میں حاصل نہیں ہوگی، یہ ہدایت بلا سبب حاصل نہیں ہوگی، اس ہدایت کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ خدا سے دعا کریں خدایا تو ہمیں اپنی رضایت کی سمت لے چل، خود کچھ نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا قانون یہ نہیں ہے۔ اللہ نے یہ دنیا ارادے اور اختیار کے ساتھ بنائی ہے، اس نے انسان کو مجبور خلق نہیں کیا۔ اگر مجبور خلق کر کے انسانوں کو محفوظ کرنا ہوتا تو وہ کسی ظالم کو ظلم نہ کرنے دیتا، کوئی مجرم جرم نہ کر پاتا، لیکن یہ دنیا ایسی دنیا نہیں ہے، نہ اس نے اس طرح سے رکھا ہے کہ میں جبر کر کے ظالم کو روک لوں گا، مجرم کو روک لوں گا، نہ ایسا رکھا ہے کہ جبر کر کے انسانوں کو کامیاب کر دوں گا۔ دونوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے، اپنے ارادے اور اختیار سے ثابت کرنا ہوگا، اپنے ارادے اور اختیار سے مقامات کو حاصل کرنا ہوگا۔ لہذا اس دعا کے پیچھے ایک طلب ہے کہ پروردگار میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی رضایت کی سمت لے چل، یعنی وہ اسباب فراہم کر دے کہ میں خود بخود تیری رضایت کی سمت چلوں۔ مثلا قرآن کی محبت میرے دل میں ڈال دے، میں اتنا قرآن کریم سے انس لے لوں، ہر روز قرآن کریم سے ہدایت حاصل کروں، نبی اکرم اور اہل بیت کی مودت میرے دل میں اتنی ڈال دے کہ میں کبھی بھی ان سے علیحدہ نہ ہوں، اپنے دشمنوں کی نفرت میرے دل میں ڈال دے کہ کبھی بھی میں دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کر خوشحالی احساس نہ کروں، اپنے حکم کی محبت میرے دل میں ڈال دے کہ میں تیرے حکم کی اطاعت کر کے خوش ہوں، نہ کہ تیرے حکم کی مخالفت کر کے، اپنی مخالفت سے مجھے بیزار کر دے۔ یہ تمام اس ایک جملے کے پیچھے ہے، وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ، بمحبتک یا امل المشتاقین، تجھے تیری محبتوں کا واسطہ پروردگار۔ ہم دنیا میں مثال دیتے ہیں ماں کی محبت کی، ماں کی محبت خدا نے ڈالی ہے، اس کی محبت ماں کی محبت سے کہیں بڑھ کر ہے، ماں کو خلق کرنے والا خود خدا ہے۔ بے محبتک یا امل المشتاقین، تجھے تیری محبتوں کا واسطہ، اے مشتاق لوگوں کی آرزو، جن کے اندر اشتیاق ہے وہ تیری آرزو کر رہے ہیں، عرفاء، اولیاء، اصفیاء، وہ سب کے سب تیری آرزو میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہم بھی خدا سے یہ دعا کرتے ہیں، خدایا تجھے اپنے محبوب بندوں کی عبادتوں کا واسطہ، تجھے اپنے محبوب بندوں کی محبتوں کا واسطہ، ہمیں اپنی محبت سے آشنا کر دے۔ ہمارا دل گویا ایک بیابان کی طرح ہے جس کے اندر تیری محبت اگر نہ ہو تو صحرا ہے، ہر چیز کی محبت دل میں ہو، خدا کی محبت نہ ہو، اس کا مطلب ہے دل نااہل ہے، جس کی اہلیت تھی وہ نہیں ہے، اور جس کی اہلیت نہیں تھی وہ دل میں ہے۔ ہمیں اہلیت کے مطابق خدا کی محبت ڈالنی چاہیے تھی۔ خدا نے مطالعہ نے تو فطرت ایسی رکھی ہے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ کی محبت آئے، کوشش کرنی ہے کہ وہ فطرت، پاکیزہ فطرت زندہ رہے، وہ پاکیزہ فطرت ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آتی رہے۔
اپنے روزوں کے پیچھے خدا کی محبت کو طلب کیجیے، تنہائیوں میں خدا کو یاد کیجیے، کچھ سجدے قدرے لمبے سجدے کیجیے. سجدے میں انسان کا دل سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے خدا تعالی سے. کچھ سجدے لمبے ہوں، زندگی کے کچھ منٹ ایسے نکل آئے روزانہ کہ ہمارا دل خدا سے نزدیک ہو، پھر امید ہے کہ باقی وقت کو بھی خدا نزدیک کر دے گا. چند منٹ میں کوشش کروں گا، باقی کو خدا کرے گا. خدا تعالی ہماری اور آپ کی عبادات کو قبول کرے اور انشاءاللہ ہمارے اعمال زمانے کے امام کی خوشنودی اور ان کی مسرتوں کا سبب بن سکے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.